الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير صدق الله العظيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ عزیزان محترم اور میرے بزرگ احباب، کلام اللہ کی ایک آیت تلاوت کی، اللہ تعالی صحیح بات کہنے اور اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہر مسلمان اس بات کو بخوبی جانتا ہے کہ جو کچھ بھی ہے اللہ ہی کا ہے، ہم بھی اللہ کے ہیں اور ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ بھی اللہ کا ہے۔ انا للہ، مسلمان کیا کہتا ہے؟ انا للہ، ہم تو اللہ ہی کے لیے ہیں، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، ہم تو اسی کے ہیں، اسی کے پاس لوٹ کر جانے والے ہیں۔ اس کے سوا ہمارا نہ کوئی ٹھکانہ ہے، نہ کوئی مأویٰ ہے، نہ کوئی ملجا ہے، نہ کوئی ہماری داد رسی کرنے والا ہے۔ سب سے بڑھ کر وہ ذات اللہ عز و جل کی ہے کہ ہم اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں، اور جو کچھ ہمارے پاس ہے مسلمان کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ سب کچھ اللہ کا ہے، اللہ ہی نے عطا کیا ہے، اللہ ہی نے عطا کیا ہے۔ اور اللہ اس کو قرآن میں بھی ارشاد فرما رہے ہیں، للہ، سب کچھ اللہ کے لیے ہے، سمجھ لو، سب کچھ اللہ کے لیے ہے، سمجھ لو۔ مسلمان کے ذہن کو صاف کر دیا کہ جو کچھ ہے اللہ کے لیے ہے۔ کیا کچھ اللہ کے لیے ہے؟ آسمان اور زمین کی ساری سلطنت اللہ کے لیے ہے۔ سلطنت میں سب کچھ آ گیا، رعایا آ گئی، ان کی چیزیں آ گئیں، استعمال کی، برتنے کی، جو کچھ بھی ہے اللہ کہہ رہا ہے میرا ہے۔ للہ ملک السماوات والارض، آسمان اور زمین کی سلطنت اللہ کی ہے، کوئی کسی کا نہیں ہے، سب کچھ جو کچھ ہے اللہ کا ہے۔ یہ تو اللہ نے دنیا کا نظام بنا دیا ہے، فلاں چیز کا وقتی طور پر مالک ہو گیا، فلاں چیز کی ملکیت حاصل ہو گئی، لیکن جو کچھ بھی اللہ نے دنیا میں پیدا کیا، بنایا، رکھا، سب اللہ کا ہے۔ انسان ہو، جانور ہو،
حیوانات ہو، چرند پرند ہو، دنیا کا مال و متاع ہو، سب کچھ اللہ کا ہے۔ للہ ملک السماوات والارض، اللہ سمجھا رہے ہیں۔ ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ ہاں سب کچھ اللہ کا ہے، اور جب بات آتی ہے دنیا کے اعتبار سے تو مسلمان یہ سب کچھ بھول جاتا ہے کہ سب کچھ اللہ کا ہے۔ کہتا ہے میری کمائی، میری عقل، میری سوچ، میری فکر، میری مہارت اور میری صنعت، اس بنیاد پر میں نے اس کو حاصل کیا ہے۔ انما اوتیتہ علی علم، قرآن کیا کہتا ہے؟ اس انسان کو دیکھو کیا کہتا ہے، ارے میرے علم کی بنیاد پر یہ مجھے ملا ہے۔ اوتیتہ علم، میرے علم کی بنیاد پر ملا ہے۔ یہ علم کس نے دیا؟ دماغ کس نے دیا؟ آنکھیں کس نے دی؟ بصارت، سوچنے کی صلاحیت، کسی چیز کو حاصل کرنا، سیکھنا، سکھانا، وہ ذات کون سی ہے؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، اسی نے سکھایا، وہی سکھانے والی ذات ہے۔ تو پھر یہ بات کہاں سے آ گئی؟ انما اوتیتہ علی علم، یہ میرے علم کی بنیاد پر ملا ہے۔ مسلمان تو سب کچھ حاصل کر کے کہتا ہے ھذا من فضل ربی، مسلمان سب کچھ حاصل کر کے کہتا ہے ھذا من فضل ربی، ارے یہ میرے رب کا فضل ہے، اس نے مجھے عطا کیا ہے۔ ورنہ اپنی اوقات اور اپنی حیثیت کو مسلمان اوروں سے بڑھ کر خود جاننے والا ہے کہ میں کس قدر پانی میں ہوں، کس قدر حیثیت اور قوت میں ہوں۔ اللہ تعالیٰ چھوٹی سی بیماری اس کو آ جائے تو پتہ لگ جاتا ہے کہ کس قدر قوت اور قدرت والا ہے اور کس قدر کمزور اور ضعیف اور نحیف ہے، اچھی طرح سے معلوم ہو جاتا ہے۔ تو لہذا اللہ نے سمجھا دیا، یاد رکھو للہ ملک السماوات والارض۔ جب یہ بات سمجھ گئے تو پھر کسی کو کوئی اعتراض کا حق حاصل نہیں ہے۔ یفعل ما یشاء، جو چاہے وہ کرے، مانتے نہیں مانتے بھائی؟ یفعل ما یشاء، اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے میں جو چاہے کروں۔ فعال لما یرید، جب میں ارادہ کرتا ہوں تو کر گزرنے لگ جاتا ہوں۔ اذا قال له امرا فیقول له کن فیکون، میں صرف کن کہتا ہوں وہ چیز وجود میں آ جاتی ہے۔ میں جو چاہے کروں، فعال لما یرید، میری مرضی چلے گی۔ آج ہم لوگ اللہ سے دور ہو گئے نا، تو یہ ذرا باتیں بھی ذرا دور سے دل میں آتی ہیں، قریب سے نہیں آ پاتی۔ ٹھیک ہے، عقیدے کے اعتبار سے تو انکار نہیں ہے، لیکن یہ باتیں ذرا بہت دور سے چل کے سمجھ میں آتی ہیں۔ اگر اللہ سے تعلق ہوتا نا، اللہ کی اطاعت اور فرما برداری ہوتی نا، تو آدمی بے دھڑک سمجھ جاتا ہے اس بات کو۔ لیکن آج اللہ اس کے رسول سے اتنا دور ہو گیا کہ اللہ اس کے رسول کی بتائی ہوئی باتیں جو عقیدے اور قرآن اور توحید سے تعلق رکھتی ہیں، اگر ایمان کی بات کریں تو کہتا ہے کہ ہاں، لیکن اگر بات سمجھنے کی کریں تو ذرا دیر سے سمجھ میں آ رہی ہے۔ اس لیے کہ دیر سے سمجھ میں آنے کی وجہ کیا ہے؟ اس سے دوری ہو گئی، اس ذات سے دوری ہو گئی، اس وجہ سے دیر سے سمجھ میں آتی ہے۔ اگر اس چیز سے قربت نصیب ہو جائے تو وہ چیز فوراً سمجھ میں آتی ہے۔ اللہ کے ذات سے اگر مسلمان کو قربت نصیب ہو جائے تو اس کا ہر امر فوراً سمجھ میں آئے، اور وہ بے دھڑک قرآن میں کہہ رہا ہے یفعل ما یشاء، جو چاہے کرو۔ وہ ذات تکبر کے لائق ہے، سمجھ رہے بات؟ وہ ذات تکبر کے لائق ہے، بندے کو زیب نہیں دیتا بڑائی اور کبریائی کا اظہار کرنا۔ وہی ذات ہے جو کبریائی کے لائق ہے، وہی ذات ہے جو کہ بڑائی کے لائق ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ سب سے بڑا، بڑھ کر سب سے بڑا۔ اللہ نے یہ سمجھا دیا، بندے کو زیب نہیں دیتا۔ للہ ملک السماوات والارض، جب سمجھ گئے، اور یہ بھی سمجھ لو یفعل ما یشاء، جو چاہے کروں گا،
جو چاہوں گا کروں گا اور جب چاہوں گا کروں گا. یاد رکھو کہ لا یسأل عما یفعل، مجھ سے نہیں پوچھا جائے گا کہ یہ کام کیوں کیا. اللہ کہتا ہے لا یسأل عما یفعل، اس ذات سے سوال نہیں ہوگا کہ یہ کام کیوں کیا. ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پر قادر ہے، جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے، اس سے سوال نہیں ہوگا. لا یسأل عما یفعل، لا یسأل عما یفعل، جو چاہے کرے، اور کرنے کے بعد کسی سے ڈرتا نہیں ہے. وہ کرنے کے بعد کسی سے ڈرتا نہیں ہے. انجام کے حوالے سے رب کو کوئی خوف نہیں ہوتا. جب سرکشوں کو مٹانے پر آتا ہے تو اپنے فرشتوں کو حکم دیتا ہے، جیسے یہ پلیٹ کو اوپر اٹھا کر اوندا کر دیتے ہیں، میرا حکم مانو، اس پوری بستی کو اوپر لے جا کر اوندا کر دو. آسمان سے پتھر برساؤ، پتھروں کی بارش کرو، جیسے کہ یہ پانی کی بارش دیکھتے ہیں. اللہ حکم دیتا ہے پتھروں کی بارش کی جائے ان کے اوپر. اور پتھر ہی نہیں، چھوٹا سا دانہ ابابیل کے منہ میں اللہ پھنسا کر اگر اپنے نافرمانوں پر اس کو گرا دے، برسا دے، تو وہ ایسا کام کرتا ہے جس کو ہمارے معاشرے میں گولی کہا جاتا ہے. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، جانتے ہو اصحاب فیل کے کیا واقعات ہیں؟ تمہارے رب نے ان کے ساتھ کیا کیا؟ وہ کر گزرنے پر آتا ہے تو پھر کسی کو دیکھتا ہی نہیں ہے. فدمدم علیہم ربہم بذنبہم فسواہا ولا یخاف عقباہا، وہ ذات ڈرتی نہیں ہے انجام کار سے جب کر گزرنے پر آتی ہے. چاہے تو پتھر برسا کر پوری بستی کو ملیا میٹ کر دے، برابر کر دے، وہ کسی سے ڈرتی نہیں ہے ذات. مانتے نہیں مانتے بھائی؟ اللہ کی ذات، وہ جو چاہے کرے. یہ مسلمان کا عقیدہ ہونا چاہیے اور ہمیشہ اس کو اپنے دل و دماغ میں بسا لینا چاہیے. لیکن یاد رکھنے کی بات ہے، ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، اللہ ذرہ برابر کسی پر ظلم نہیں کرتے. بولا وَلَكِنَّ النَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، اللہ کہتا ہے تم اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہو، اللہ کسی پر ذرہ برابر ظلم نہیں کرتا. وہ تمہیں تنگی میں دیکھنا نہیں چاہتا، وہ تمہیں مصیبت میں ڈالنا نہیں چاہتا، وہ تمہارے اوپر سختیاں نہیں چاہتا، وہ تمہارے لیے نرمیاں اور آسانیاں چاہتا ہے. وہ ذات تم پر ظلم نہیں کرتی. لیکن جو بندہ سرکشی کرنے پر آتا ہے اللہ پھر انتقام لیتا ہے، اللہ پھر انتقام لیتا ہے. سرکشوں کا انتقام لینا یہ بھی حکمت ہے اس کی، یہ بھی حکمت ہے اس کی. ورنہ سرکشوں کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے تو اللہ کے کتنے نیک بندے، ضعیف بندے، کمزور بندے اپنی جو معمول کی زندگی ہے گزارنے سے عاجز ہو جائیں، تبھی پھر اللہ انتقام لے کر صفایا کرتا ہے. خس کم جہاں پاک. تو لہذا اب اللہ کہہ رہا ہے یخلق ما یشاء. سمجھ گئے بات؟ تو اب بات سنو کہ میں جو چاہوں پیدا کروں. یخلق ما یشاء، اب سمجھ لو جب آسمان اور زمین کی سلطنت میری ہے تو یخلق ما یشاء، جو چاہے پیدا کروں. سوال کر سکتے ہو اس سے کہ کیوں کیا، کیا وجہ تھی، کیوں کیا، کس لیے کیا؟ نہیں. لا یسأل عما یفعل، ابھی اللہ نے کہہ دیا کہ وہ جو کرے گا اس سے کوئی سوال نہیں کیا جا سکتا. یخلق ما یشاء، جو چاہے گا وہ پیدا کر دے گا. مکھیاں اگر تمہیں تنگ کرتی ہیں نا تو رب کو ملامت نہ کرو کہ یہ مکھیاں کیوں پیدا ہو گئیں، یہ ہمیں بیٹھنے نہیں دیتی. نہ معلوم کیا حکمتیں اللہ نے اپنی مخلوقات میں رکھی ہیں جس کو انسان نہیں سمجھتا، اور تنگی میں آ کر نعوذ باللہ کبھی کبھار سب و شتم اور ملامت کے جملے منہ پر لے کر آ جاتا ہے. لیکن اللہ نعوذ باللہ لغو کام نہیں کرتا.
اللہ نعوذ باللہ بیکار کام نہیں کرتا، وہ ذات علیم بھی ہے، وہ ذات خبیر بھی ہے، وہ ذات حکیم بھی ہے، وہ ذات بصیر بھی ہے، سمجھتی ہے، دیکھتی ہے، حکمت سے باخبر ہے، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، کوئی اس کو سجانے والا نہیں، کوئی اس کو مشورہ دینے والا نہیں، کوئی اس کا شریک حال نہیں، کوئی اس کا شریک کار نہیں، وہ سب کچھ تنہا علی کل شیء قدیر ہے۔ لہذا یخلق ما یشاء، جو چاہے پیدا کر لے، جو چاہے پیدا کر لے۔ اب جب ذہن صاف ہو رہا ہے تو آگے اللہ پھر اور ارشاد فرما رہا ہے۔ پہلے میں نے کہا للہ ملک السماوات، اللہ کہتا ہے آسمان و زمین کی سلطنت میری ہے، مان لیا، اور پھر میں نے کہا اللہ کہتا ہے یخلق ما یشاء، میں جو چاہوں پیدا کروں، مان لیا۔ مسلمان کہتا ہے مان لیا، مسلمان کہتا ہے مان لیا، تو پھر اللہ کہتا ہے یہب لمن یشاء اناسا، جس کو چاہوں بچیاں ہی بچیاں دے دوں، جس کے لیے چاہوں بچیاں ہی بچیاں پیدا کر دوں۔ کسی کو کوئی سوال کا حق حاصل نہیں ہے۔ یخلق ما یشاء، جو چاہے پیدا کرے، لائن لگا دے بچیوں کی، کوئی سوال کر سکتا ہے، اعتراض کر سکتا ہے، اللہ کے اوپر نعوذ باللہ انگلی اٹھا سکتا ہے کہ میرے ہاں بچیاں ہی بچیاں پیدا ہو رہی ہیں، یہ میرے ساتھ نعوذ باللہ کیا ظلم ہو رہا ہے؟ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، اللہ ذرہ برابر کسی پر ظلم نہیں کرتا، ظلم نہیں کرتا اللہ تعالی۔ لہذا پہلے کس کو لے کر آیا اللہ؟ سمجھانے کے لیے کہا کہ یہب لمن یشاء اناسا، چاہوں تو بچیاں ہی بچیاں دیتا رہوں، ایک کے بعد دوسری، دوسری کے بعد تیسری، چوتھی، پانچویں، چھٹی، ساتویں، رب دے رہا ہے، کوئی مشین تھوڑی ہے، اللہ دے رہا ہے، اللہ دے رہا ہے، اللہ ہی پیدا کرنے والا ہے۔ یخلق ما یشاء، لہذا بچیوں کی لائن لگ جانے پر ہمارے ماتھے پر، آج کے دور میں مسلمان کے ماتھے پر پھر بل کیوں آتے ہیں کہ 7 دن کی بچی کو 5 گولیاں مار کر ہلاک کر دیا جاتا ہے کہ تیرے ہاں بچی کی پیدائش اور ولادت کیوں ہوئی ہے؟ میں تو چاہتا تھا کہ لڑکے کی پیدائش ہو۔ کام کرنے والا کون ہے؟ مسلمان ہے، اور سارے کام کیا کر رہا ہے؟ زمانے جاہلیت کے کام کر رہا ہے، کافروں والے کام کر رہا ہے، مشرکوں والے کام کر رہا ہے، جس کو اللہ نے قرآن میں بیان کر دیا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا۔ ارے ان کافروں کو دیکھو، ان کافروں کو دیکھو، ان مشرکوں کو دیکھو، اگر ان کو ان کے ہاں لڑکی کی پیدائش کی بشارت دے دی جائے تو ان کا چہرہ کالا پڑ جاتا ہے، طبیعت کے حوالے سے گھٹنے لگ جاتے ہیں، اور جس چیز کی ان کو خبر دی ہے اس کو اپنی زندگی کے لیے عار سمجھ کر یتوارا من القوم، قوم سے چھپے پھرتے ہیں۔ ایمسکہ علی ہون، ارے ذلت کے ساتھ اس کے ساتھ جیوں گا، ام یدسہ فی التراب، یا موقع لگے تو مٹی میں زندہ درگور کر دوں۔ ان کافروں کو دیکھو، کس کی صفت ہے؟ یہ کافروں کی صفت ہے، جو آج مسلمان کر رہا ہے، جو آج مسلمان کر رہے ہیں۔ وہ پوچھنے والی پوچھے گی بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، باری تعالی کس بنیاد پر مجھے قتل کیا گیا؟ قرآن کے الفاظ ہے بھائی، قرآن کے الفاظ۔ اما پارے کی تلاوت کرے نا، بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کس جرم میں قتل کیا گیا؟ 5 سال کی بچی، 7 دن کی بچی، اور 5 گولیاں، بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ۔ علماء فرماتے ہیں کہ اس موضوع کا اعادہ کیا جائے، اس لیے کہ آج مسلمان دین سے دور ہو کر وہ ساری چیزیں اختیار کر رہا ہے جو کہ یہود و نصارہ اور باطل اور کافر اور مشرکوں کی تھی۔
آج مسلمان وہ عمل اختیار کر رہا ہے، کیا وہ سارا کا سارا روپ یہاں پر ثابت نہیں ہوا؟ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کس جرم میں اس معصوم بچی کو قتل کر دیا گیا، زندہ درگور کر دیا گیا، کس بنیاد پر اس کو ذلت سمجھا گیا، کس بنیاد پر اس کو عار سمجھا گیا، کس بنیاد پر اس کو اپنے لیے گویا کہ ایک دھبا سمجھا گیا کہ معاشرے سے اس کو ختم کر دیا گیا۔ اللہ سے کل قیامت کے دن جا کر وہ سوال نہیں کر سکتی باری تعالی بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کس جرم میں میرے باپ نے مجھے گولیاں مار کر ہلاک کر دیا؟ کس جرم میں ہلاک کر دیا؟ جان تو جان، مسلمان کی عزت کعبۃ اللہ سے بڑھ کر ہے۔ جان تو جان کی بات تو بہت دور کی آتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طواف کرتے وقت کیا فرما رہے ہیں؟ اے کعبہ تو بڑا لطیف ہے، بڑا خوشگوار ہے، لیکن کعبے کو مخاطب کر کے کیا کہہ رہے ہیں؟ تیری عزت اور سے بڑھ کر ایک مسلمان کی عزت ہے، ایک مسلمان کی حرمت ہے۔ جان تو دور کی بات ہے، کسی مسلمان کو ذلیل اور رسوا کرنا، آپ کیا فرما رہے ہیں؟ یہ اس سے بڑھ کر ہے کہ کعبۃ اللہ کے ساتھ توہین آمیز سلوک کرے، کسی مسلمان کے ساتھ توہین آمیز سلوک کرنا اور اس کے ساتھ جناب والا ذلت اور رسوائی کا معاملہ اختیار کرنا، جان سے ہلاک کرنا، یہ تو بڑی دور کی بات ہے، دور کی بات ہے۔ اللہ نے قرآن میں کہا وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا۔ جو جان بوجھ کر قتل کرتا ہے کسی ایک جان کو جو کہ مسلمان ہے، اللہ کہہ رہا ہے مسلمان ہونے کے باوجود فجزاؤہ جہنم، اس کی جزا جہنم ہے، خالدن فیہا، ہمیشہ جہنم میں پڑا رہے گا، وغضب اللہ، اللہ کی لعنت ہو اس کے اوپر، اللہ کی لعنت۔ ایک جان کو قتل کر دینا، ایک جان کو قتل کر دینا۔ یاد ہے وہ واقعہ؟ حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ نے تو بھولے سے قتل کر دیا، بھولے سے قتل کر دیا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس قدر ناگواری کا اظہار فرمایا؟ غالباً حضرت اسامہ تھے یا اور کوئی صحابی تھے کہ جناب والا کسی معرکے میں یا کسی غزوے میں جا رہے ہیں تو ایک کافر کے اوپر قابو پا لیا، ایک کافر پر قابو پا لیا۔ اب جب اس کو مارنے کا ارادہ کیا تو کہنے لگا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور حضرت اسامہ غالباً حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ نے اس کے باوجود اس کو قتل کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں واقعہ پیش ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات پتہ لگی تو آپ نے فرمایا تم نے یہ کیا کیا؟ کہنے لے یا رسول اللہ اس نے اپنی جان بچانے کے لیے یہ الفاظ کہے تھے۔ آپ نے کتنی بڑی بات ارشاد فرمائی، کیا تم نے اس کے دل کو چیر کر دیکھا تھا کہ یہ کلمہ اخلاص سے کہہ رہا ہے یا دو نمبری کلمہ پڑھ رہا ہے؟ ہلا شققت قلبہ، ہلا شققت قلبہ، سینہ چیرا تھا اسامہ، سینہ چیرا تھا، دل کو چاک کیا تھا، شق صدر کیا تھا، اندر جھانکا تھا، لا الہ الا اللہ جو اپنی زبان سے وہ کہہ رہا تھا، تمہارے کو اتنی قدرت حاصل ہو گئی کہ تم اس لا الہ الا اللہ کا فیصلہ کرو جو بندے اور اس کے رب کے درمیان میں ہے، جس کا حال صرف وہ جانتا ہے۔ اس نے کہا انہ علیم بذات الصدور، دلوں کے حال میں جانتا ہوں، نہ نبی جانتا ہے نہ کوئی بندہ جانتا ہے۔ اس نے کہا میں جانتا ہوں، تو تم نے فیصلہ کیسے کیا کہ یہ اپنی جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھ رہا تھا اور تم نے اس کی گردن اڑا دی؟ صرف غلطی سے سہو ہوا۔ حضرت اسامہ کا حال یہ ہے کہ کہنے لگے کاش کہ اس سے پہلے میں مسلمان نہ ہوا ہوتا، میں آج مسلمان ہوا ہوتا، کاش اپنے ایمان کے اعتبار سے اس قدر معاملہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو کا بھاری ہوا کہ کاش کہ اس سے پہلے میں مسلمان نہ ہوتا۔ نبی نے مجھے سامنے بٹھا کر یہ کہا اللہ شققت قلبہ، کیا تم نے اس کے قلب کو چیر کر دیکھا تھا؟
کہ وہ 2 نمبری کلمہ پڑھ رہا ہے یا 1 نمبر کلمہ پڑھ رہا ہے جو تم کہتے ہو اپنی جان بچانے کے لیے یہ کام کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے کا اظہار فرمایا۔ حضرت اسامہ نے کہا یا رسول اللہ مغفرت کی دعا، یا رسول اللہ مغفرت کی دعا ہے۔ جب آپ نے کہا دعا فرما دیجئے، پھر آپ نے کہا اس کا کیا بنے گا؟ تم دعائے مغفرت کی بات کرتے ہو، اس کا کیا بنے گا؟ تم نے ایک جان کو ہلاک کر دیا، تم نے ایک جان کو ہلاک کر دیا، اس کا کیا بنے گا؟ اس کا کیا بنے گا؟ پھر منت سماجت کرتے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ مغفرت۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، اس کے بدلے میں ایک جان کا فدیہ دو، اس کے بدلے میں جان کا فدیہ دو۔ تم نے ایک جان کو قتل کیا، حالانکہ اللہ کے راستے میں گئے ہوئے تھے، جہاد کر رہے تھے، اور غلطی سے سہون یہ کام ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر غصے کا اظہار فرما رہے ہیں، اس سے بڑھ کر اللہ نے غصے کا اظہار فرمایا وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، جو جان بوجھ کر کسی مومن کو قتل کرے گا، آپ نے فرمایا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا، ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ علماء نے فرمایا اس بحث میں یہاں پر کلام نہ کیا جائے، آیا وہ مسلمان ہوگا تو کیا بنے گا؟ اللہ نے جو کہا وہ نقل کرو صرف فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا، تاکہ اس بات کی حقیقت اور اس بات کی اہمیت اور وقعت کا اظہار ہو جائے کہ ہاں جو آدمی یہ کام کرے گا ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ یہ بحث نہ کرو، فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا، ہمیشہ رہے گا، مسلمان تو مسلمان، کافر تو کافر۔ وہ باتیں بات کی ہیں، اگر کوئی آ کر سوال کرتا ہے پہلے جو اللہ نے قرآن میں کہا وہ صاف بیان کرو، فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ۔ اور یہاں پر ایک مسلمان جان بوجھ کر وہ بھی معصوم جان کو ہلاک کر دے، بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، باری تعالیٰ کس جرم میں میرے باپ نے مجھے قتل کیا؟ زمانے جاہلیت یہی آج مسلمان کا حال ہے۔ اور ایسے واقعات میرے عزیزوں یہ پرانے واقعات نہیں ہیں، آج بھی معاشرے میں ان واقعات کو تلاش کیا جائے تو ملتے ہیں۔ کون سے واقعات؟ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى، جب بچی کی پیدائش کا معلوم ہوتا ہے نا، ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا، رنگ کالا پڑ جاتا ہے، وَهُوَ كَظِيمٌ، اندر ہی اندر جناب والا گھٹ رہا ہوتا ہے، يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ، سسرال والوں سے دوستوں سے چھپ چھپ کر پھر رہا ہوتا ہے کہ ارے میرے ہاں تو ذلت کی چیز آئی ہے، اب میں کیا کروں؟ أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ، اس ذلت اور رسوائی کے ساتھ زندگی گزاروں، ام يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ، یا کوئی ایسا موقع لگے کہ مر کر ہلاک ہو تو میری جان چھوٹے؟ أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ ام يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ، اللہ فرماتے ہیں أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ، برا فیصلہ کرتے ہو۔ جب مسلمان ہو اور تم نے کہا للہ ملک السماوات والارض، آسمان اور زمین کی سلطنت اللہ کی ہے، یخلق ما یشاء، جو چاہے پیدا کرے، علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قادر ہے، فعال لما یرید، جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے، لا یفعل اور لا یسأل عما یفعل، اس سے سوال نہیں ہو سکتا کہ کیوں کیا، کس لیے کیا۔ تو پھر وہ جب سب کچھ کر سکتا ہے تو پھر اس نے کہا یہب لمن یشاء اناسا، جس کے ہاں چاہوں لڑکیوں کی لائن لگا دوں، برا نہیں ماننا۔ ہمارے معاشرے میں ایسی مثالیں پائی جاتی ہیں، ایک کے بعد دوسری بچی پیدا ہو جائے، دوسرے کے بعد تیسری بچی پیدا ہو جائے، تیسری کے بعد چوتھی بچی پیدا ہو جائے۔ ہاں اتنی بات تو ہے، ہم یہ نعرہ لگانا تو بڑا آسان ہوتا ہے، یا رسول اللہ آپ پر ہماری جان بھی قربان ہے، اور ان کے طریقے پر کبھی جان قربان کرنا تو آتا ہی نہیں ہے۔ کیا نبی کا کوئی لڑکا باقی تھا؟ نبی کا کوئی لڑکا باقی تھا؟ نبی کا کوئی لڑکا بالغ ہوا؟ سارے بچپن میں معصوم پن کی حالت میں انتقال کر گئے، سب رہ گئیں تو بچیاں ہی بچیاں رہ گئیں، ساری بچیاں ہی بچیاں رہ گئیں۔ رقیہ، حضرت ام کلثوم، زینب، حضرت فاطمہ رضوان اللہ علیہن اجمعین، ساری کی ساری بچیاں رہ گئیں۔ تو نبی کا طریقہ اور بچیوں سے محبت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی سفر میں جاتے اپنی ساری بچیوں کے ہاں جاتے اور ان سے ملاقات کرتے تھے،
ساری بچیوں کے ہاں جاتے، ان سے ملاقات کرتے، اور جب سفر سے واپس آتے ساری بچیوں کے ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاتے، فاطمہ، ام کلثوم اور اسی طرح سے زینب، سب سے جا کر ملاقات کرتے، محبت کا اظہار کرتے، محبت کا اظہار کرتے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تھی، اور یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سکھایا۔ بچیوں سے نفرت نہ کرو، بچیوں کو معاشرے میں بوجھ نہ سمجھو، ان کی ولادت پر ایسا ہی خوشی کا اظہار کرو جیسے لڑکے کی پیدائش پر خوشی کا اظہار کرتے ہو۔ لڑکے کی پیدائش پر مٹھائیاں بھی تقسیم ہو رہی ہیں اور لوگوں کو بتایا بھی جا رہا ہے، بڑی خوشی سے اظہار کیا جا رہا ہے، اللہ نے اولاد نرینہ عطا کی ہے، میرا وارث پیدا ہو گیا۔ کیسے خوشی کا اظہار کرتا ہے نا بھائی، کبھی بچی میں اظہار کیا، اللہ کے ہاں، میرے ہاں اللہ کی طرف سے رحمت آ گئی بھائی، رحمت میرے ہاں تو وہ آ گئی ہے شخصیت جس کا اللہ نے پیدا کرنے میں قرآن میں پہلے ذکر فرمایا، لڑکے کا ذکر پہلے نہیں فرمایا۔ کبھی یہ محبت اور خوشی میں اظہار کیا، میرے ہاں تو پہلے وہ آئی ہے جس کا ذکر قرآن میں پہلے ہوا ہے، یہب لمن یشاء اناسا، جس کو چاہوں لڑکیاں دوں۔ ارے اللہ نے بھی لڑکیوں کو پہلے کیا، اور میرے ہاں بھی ابتدا اللہ نے لڑکیوں کی پہلے کر دی۔ یہ خوشی کا اظہار کبھی مسلمان بھی کرتا ہے بھائی، ایسے خوشی کا اظہار۔ اور لڑکے کی پیدائش، بڑی بڑی دعوتیں، عقیقے، اور لڑکیوں کے عقیقے تو بھول ہی جاتے بھائی، لڑکیوں کے عقیقے بھول ہی جاتے، وہ پھر کہیں 10 سال بعد جا کر یاد آتا ہے تو ایک جانور عید الاضحیٰ میں خریدا تو اسی میں نمٹا دیا، اسی میں نمٹا دیا۔ اور بچے کا عقیقہ ہوگا تو بھائی 1 بکرا کروں یا 2 بکرے کروں، 1 بکرا کروں یا 2 بکرے کروں؟ جائز ہے کہ اس کا کھانا سب کو کھلا دوں، جائز ہے کہ اس کے کھانے کی میں دعوت بھی کر دوں۔ یہ ساری چیزیں کس بات پر مبنی ہیں؟ اظہار ہو رہا ہے ہمارے ہاں لڑکے کی پیدائش ہوئی ہے، اولاد نرینہ، ہمارا وارث پیدا ہو گیا ہے۔ اور بچی کی پیدائش کے اوپر وہی صورتحال دل و دماغ میں خاکے کے اعتبار سے، بچی کی پیدائش ذلت، عار، رسوائی۔ ارے لڑکی دیتی کیا ہے؟ لے کر جاتی ہے، کما کر دیتی ہے؟ نہیں دیتی۔ باپ کا مال، جہیز، رخصتی، اور آج کل کے اعتبار سے جو داماد ملتے ہیں وہ بھی الامان والفیس۔ اب تک بچی کو پال رہے تھے تو پھر داماد کو بھی پالنا پڑتا ہے۔ آدمی پہلے سے دماغ بنایا ہوا ہوتا ہے کہ یار بچی تو بچی، آج کل کے دامادوں کو بھی پالنا پڑتا ہے بھائی۔ یک نہ شد 2 شد، پہلے ایک تھا اب دوسرا بھی آ گیا بچی کے نام پر، وہ بھی گھر میں گھس گھس کے سارا راشن لے کے جا رہا ہے ہر مہینے کا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ پریشان ہو جاتا ہے۔ تو وہی والی بات، دیتی کیا ہے بچی؟ لے کر ہی جاتی ہے۔ لاکھوں کا فرنیچر ڈیکو پالش کے اعتبار سے دینا پڑتا ہے، کتنا خرچہ ہو جاتا ہے، 8-10 لاکھ کے تو فرنیچر بنتے ہیں بھائی۔ یہ وہی زمانے جاہلیت والی بات ہے۔ علماء نے فرمایا اسی کے آیت کی تفسیر میں، یتوارا من القوم ظل وجهه مسودا، ان لوگوں کے چہرے جو کالے پڑتے ہیں نا بچی کی پیدائش پر، اس کی بنیاد یہی ہے۔ کہتے ہیں وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ، ارے یہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، اگر تمہارے یہاں پیدا ہو جائے نا تو یوں سمجھو کہ یہ اللہ کی بیٹی یعنی فرشتہ تمہارے یہاں آ گئی، لہذا ذبح کر کے اوپر بھیج دو۔ یہ زمانے جاہلیت میں، لہذا ذبح کر کے اوپر بھیج دو۔ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ، بیٹیاں تو اللہ کی ہوتی ہیں، اور آسمان میں جتنے فرشتے ہیں یہ تو اللہ ہی کی بیٹیاں ہیں۔ اگر تمہارے گھر میں بچی کی پیدائش ہو جائے تو سمجھ لو کہ غلط پیدائش ہوئی ہے، لہذا اپنی جان چھڑاؤ، لاکھوں پاؤ۔ اور زمانے جاہلیت میں کیا کرتے تھے؟ قتل کر دیا کرتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ بتاؤں میں نے کس طرح سے اپنی بچی کو زندہ درگور کیا۔ پہلے سے جنگل میں جا کر گڈھا کھودا ہوا تھا، اپنی بچی کو لے کر گیا اور کہا کہ بیٹا کام ہے وہاں پر چلو ذرا، میری بچی وہاں پر گئی۔ یا رسول اللہ میں نے اپنے ہاتھوں سے اپنی بچی کو اس کھڈے میں اتارا اور کہا کہ اندر سے مٹی اپنے باپ کو دینا۔ کہنے لگے یا رسول اللہ جب بچی اندر گئی تو میں نے اوپر سے مٹی ڈالنا شروع کی، وہ مجھے پکارتی رہی ابا یہ کیا کر رہے ہو، اور میں مٹی ڈالتا رہا، وہ مٹی اس کے ٹخنوں تک آئی، گھٹنوں تک آئی، کمر تک آئی، کندھوں تک آئی۔ یا رسول اللہ میں نے اپنے ہاتھوں سے اپنی بچی کو زندہ دفن کر دیا۔ اللہ کے نبی کی آنکھوں سے آنسو جار لے،
آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. کہا کہ یہ تم نے کیا کیا؟ ام یدسہ فی التراب، مٹی میں دبا دیا زندہ جان کو، مٹی میں دبا دیا. اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اس سے پہلے بھی عورتوں کے اتنے حقوق بیان کیے. آج جو مغرب میں واویلا ہوتا ہے عورتوں کے حوالے سے، علماء فرماتے ہیں سب سے زیادہ دین اسلام نے جو مستورات، عورت اور لڑکی کو تحفظ فراہم کیا ہے، کسی مذہب اور ملت میں اتنا تحفظ نصیب نہیں ہوا ہے. یہودی یہ بات کہنے لگے تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو عزت دینا شروع کی، ارے محمد تو آئی ہماری مخالفت کے لیے ہے، ہم جو کام کرتے ہیں محمد اس کی مخالفت کرتے ہیں. ان یہودیوں کا کام یہ تھا اگر عورت ایام کی حالت میں ہو جاتی تو کھانے کا برتن الگ، پینے کا برتن الگ، رہائش کا کمرہ الگ، بستر الگ، سب کچھ الگ اٹھا کر پھینک دیا جاتا تھا. اور حضرت ام المؤمنین جب اس حالت میں آئی، اٹھ کر جانے لگی، آپ نے ہاتھ پکڑ کر واپس کہا کہ ادھر آ جاؤ. کہاں جا رہی؟ یا رسول اللہ ناپاک ہو گئی. ارے انسان کا وجود ناپاک نہیں ہے، انسان کا وجود ناپاک نہیں ہے. گھر میں عزت دی، گھر میں، اس لیے کہ یہودی نکال کر باہر پھینک دیا کرتے تھے. اس کو ایام آ گئے لہذا برتن میں منہ نہیں لگاتے تھے، کھانے پینے کے برتن الگ کر دیے جاتے تھے، بستر سے الگ، کمرے سے باہر نکال دیا. آپ نے ازواج مطہرات میں سے زوجہ کو ہاتھ پکڑ کر واپس کہا کہ اللہ نے انسان کے وجود کو ناپاک نہیں کیا اس عمل کی وجہ سے. یہ نہیں کہ اگر عورت ایام میں ہے تو اس کا جھوٹا ناپاک ہے. علماء نے فرمایا نہیں، جھوٹا ناپاک نہیں ہے، عورت ناپاک نہیں ہے. اس کے ہاتھ کا گلاس، اس کے ہاتھ کی روٹی، اس کے ہاتھ سے دھلے ہوئے برتن، اس کا جھوٹا پانی، سب حلال طیب طاہر پاک ہے، پیا جا سکتا ہے. یہ دین اسلام نے عورت کو عزت فراہم کی ہے اور یہودی یہ کام کیا کرتے تھے. اور پھر ایسی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عزت بیان کرنا شروع کی. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک واقعہ بڑے تعجب سے ارشاد فرمانے لگیں کہ یا رسول اللہ میرے پاس ایک عورت آئی، میرے پاس ایک عورت آئی، اس کے ساتھ دو بچیاں تھیں، اس کے ساتھ دو بچیاں تھیں. اور اس مسکینہ نے آ کر مجھ سے سوال کیا یا رسول اللہ میرے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں تھا، یا رسول اللہ صرف 3 کھجوریں تھیں میرے پاس، یا رسول اللہ صرف 3 کھجوریں تھیں، میں نے وہ 3 کھجوریں اس عورت کو دے دیں. یا رسول اللہ تعجب کی بات یہ ہے اس نے 2 بیٹیوں میں سے ہر بیٹی کو 1 کھجور دے دی. اب کس کا حصہ بچ گیا؟ ماں کا. کس کا حصہ بچ گیا؟ ماں کا حصہ بچ گیا. گویا کہ اظہار طلب کا ہوا کہ اماں یہ بھی ہمیں دے دیا جائے. حدیث کے الفاظ نہیں، اماں یہ بھی ہمیں دے دیا جائے. یا رسول اللہ تعجب کی بات تھی جو 1 کھجور گویا کہ اس نے اپنے پیٹ میں اتارنے کے لیے رکھی تھی، وہ کھجور بھی اٹھا کر بچیوں میں تقسیم کر، وہ کھجور بھی اٹھا کر ماں خود بھوکی رہ گئی، ماں خود بھوکی رہ گئی. لیکن بچیوں کی پرورش کیسی کر رہی ہے کہ یا رسول اللہ تعجب ہو گیا مجھے، اپنے پیٹ میں نہیں اتارا، اپنی بچیوں کا خیال کیا. آپ نے فرمایا اس کی بدولت اس کے اوپر جنت واجب ہو گئی، جنت میں جائیں. اور پھر آپ نے فضیلت ارشاد فرمائی ہے جس کی 3 لڑکیاں ہوں، جس کی 3 لڑکیاں ہوں، لڑکیوں میں صرف اپنی اولاد نہیں ہے، اپنے باپ کی اولاد جس کو بہنیں کہا جاتا ہے نا، وہ بھی شامل ہے. سمجھنے بات، حدیث میں بہنوں کا بھی ذکر ہے. جب اپنے ہاں اولاد پیدا ہوتی ہے پھر تو بچہ ہونا پتہ لگ جاتا ہے، اور جب خود کسی اور کی اولاد ہوتے ہیں تو پھر پتہ نہیں ہوتا کہ ابا نے کیسے پالا ہے، ابا نے کیسے پالا ہے. لہذا آپ نے فرمایا جس کی 3 بچیاں ہوں اور جس کی 3 بہنیں ہوں، یعنی اس کے باپ کی 3 لڑکیاں ہوں، اور وہ ان کی اچھی پرورش کرے، دیکھ بھال کرے اور ان کا حق ادا کرے. فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بدولت وہ جنت میں داخل ہو. اور کہا کہ یا رسول اللہ 2 لڑکیاں 2 بہنیں، ہاں یہی حکم ہے. یا رسول اللہ 1، آپ نے فرمایا یہی حکم ہے، اور صحیح طرح سے پرورش کرو گے تو یہی بچیاں تمہارے لیے جہنم میں جانے کی رکاوٹیں بن جائیں گی، جن کو تم دنیا میں رکاوٹ سمجھتے ہو ترقی کے حوالے سے، ترقی کے حوالے سے.
نہ معلوم اللہ تعالیٰ کس کمزور کی وجہ سے ہمیں رزق دیتا ہے، نہ معلوم اللہ تعالیٰ کس ضعیف کی وجہ سے ہمیں رزق دیتا ہے، نہ معلوم اللہ تعالیٰ کس ناتواں کی پرورش کرنے کی بنیاد پر ہمیں رزق دیتا ہے، نہ معلوم کہ گھر میں 2 بہنوں کو سنبھال رہا ہے، اللہ اسی وجہ سے اس کو رزق دے رہا ہے۔ یہی حسین آباد کا واقعہ، ایک آدمی آ کر مجھ سے کہتا ہے امام صاحب میری ایک بچی تھی، تھوڑی سی دماغ کے اعتبار سے کمزور تھی، دماغ کے اعتبار سے کمزور تھی، اور اس کا انتقال ہو گیا۔ جب تک کہ وہ زندہ تھی تو میرے اپنے کاروبار میں برکت اپنی آنکھوں سے دیکھی، لیکن جب وہ میرے ہاتھوں سے رخصت ہوئی ہے وہ برکتیں مجھے نظر نہیں آتی۔ جب تک کہ اس ذہنی کمزور بچی کی میں پرورش کر رہا تھا، ذہنی کمزور بچی کی میں پرورش کر رہا تھا، کھلاتا تھا، پلاتا تھا، دیکھ بھال کرتا تھا۔ بھائی نہیں کرتے، بھائی جب تک بوڑھا باپ ہے وہی کرتا ہے، بھائی صاف بات ہے، سمجھ رہے بات؟ ہاں میراث کی بات ہوگی، اگر بہن مر گئی نا بھائی تو پھر آ کے پوچھے گا بہن مر گئی ہے، میراث میں میرا حق ہے کہ نہیں ہے؟ مفتی بولے گا کہ بھائی کوئی بیٹا اس کا ہے؟ نہیں ہے بیٹا، نہیں ہے، نہیں ہے بیٹا، نہیں ہے، ہاں بھائی اب تجھے ملے گا، اجعلوا الاخوات مع البنات عصبا، ہاں اب تجھے ملے گا۔ اس کو کوئی بیٹا نہیں ہے نا تو اس کی بیٹیوں کے ساتھ تجھے بھی کچھ مل جائے گا، تجھے بھی کچھ مل جائے گا۔ وہاں سوالات ہوتے ہیں۔ اگر بہن گھر میں معذور ہے، ابا بیچارے بیماری کی حالت میں ہے، کبھی بہن کے حقوق آ کر نہیں پوچھے جاتے، یہ بہن کمزور ہے، شادی سے رہ گئی ہے، باپ کا انتقال ہو گیا، ماں کا انتقال ہو گیا، اس کی عمر بڑی ہو گئی ہے، آیا اس کے میرے اوپر کیا حق ہے؟ ذرا مفتی صاحب بتا دیجیے آپ۔ اور یہی بہنیں کل قیامت کے دن جنت میں لے جانے کا سبب بنیں گی۔ اللہ سمجھ کے عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا